اور اس قدر حوصلہ ٹوٹے کہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمشکل اپنے آپ کو سنبھال کر سیدھے کھڑے ہوئے تو مخلص جانثار صحابہ اکرام پاس موجود تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ مشرکین کی طرف سے یہ اعلان ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اولو حبل اولو حبل، حبل کی جے ہو، حبل زندہ باد. مشرک کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم پوجتے ہیں وہی فتح و کامرانی کے سبب بنتے ہیں، وہی ہمیں کامیابی دیتے ہیں. ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ کامیابی یا ناکامی کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے. مشرکانہ آواز سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولو حبل. حضور نے فرمایا جواب دو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا اللہ اعلی و اجل، اللہ کی ذات سب سے بلند و بالا ہے. پھر انہوں نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا بھی ہے. عزا بھی ان کے مشرکین کا ایک بت تھا، ایک عورت کا پوجتے تھے، اس کا نام عزا تھا. جیسے آج کا مشرک ان کی دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، اس زمانے کے مشرکین کے دیویاں دیوتا تھے. لیکن آج کا مشرک جس طرح انسان کو پوجتا ہے، اس زمانے کا مشرک بھی انسان ہی کو پوجتا تھا. جو اپنے زمانے کے بزرگ لوگ گزرے ہیں، کچھ نبی تھے، کچھ ولی تھے، مقبول لوگ تھے، جب وہ فوت ہو گئے ان کے بت بنائے گئے، ان کی یادگار کو قائم رکھنے کے لیے پوچھتے ان انسانوں ہی کو تھے. انہوں نے کہا ہمارے پاس عزا ہے. حبل کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، یہ ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، جو سب سے پہلے شہید ہوئے اپنے بھائی کے ہاتھوں. حضرت حابیل شہید، مشرکین نے ان کا نام حبل رکھا تھا. ان کا ایک بہت بڑا بت بنایا گیا، ان کو پوجتے تھے اور ان کی پرستش کو ہی وہ اپنے فتح و ظفر اور کامرانی اور کامیابی کا زینہ سمجھتے تھے. اس لیے اس کا اعلان کیا. حضور نے جواب دیا اللہ اعلی و اجل. پھر انہوں نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں. یعنی مسلمانوں کو مخاطب کیا. تو حضور نے فرمایا جواب دو لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس ہمارا مالک پروردگار عالم ہے اور اللہ کی تائید تمہیں حاصل نہیں ہے. خیر مختصر یہ کہ جن مشرکین کے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور زخمی ہوا تھا، حضور نے ان کے لیے بد دعا فرمائی. وہ 2-3 آدمی تھے اور اس بد دعا کا تذکرہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور مسلم میں بھی ہے. یا اللہ نے تباہ کر. بد دعا کا مقصد یہ تھا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم وکسروا رباعیتہ، وہ قوم کیوں کر فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا اور اس نبی کے دان توڑ دیے ہیں. بد دعا فرمائی. بخاری شریف میں بد دعا کے الفاظ بھی ہیں. بد دعا انسان کب کرتا ہے؟ جب انتہا ہو جاتی ہے. اور ایک عام مظلوم کی بد دعا میں اور نبی مظلوم کی بد دعا میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا فرق ہے. جتنا بڑا مقام ہے پیغمبر کا اتنے بڑی اس دعا کا مقام ہے. اور نبی میں مظلوم زخمی، نبی نے کیا چاہا اس وقت؟ یا اللہ انہیں برباد کر دے. آباد کرنا یا برباد کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ یہ تو پتہ ہے نا، صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے. آسمان والے نے پھر کیا جواب دیا؟ لیس لک من الامر شیء. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 ہے.
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. اے پیغمبر غور سے سنیے، اس کام میں آپ کا کچھ اختیار نہیں. نبی نے کیا چاہا کہ یہ تباہ ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کسی کے لیے بددعا نہیں فرماتے تھے، لیکن یہ بددعا ایسی اضطراری کیفیت میں تھی کہ اس کا اندازہ انسان کر سکتے ہیں. وہ جو نبی رحمت ہیں، سراپا شفقت ہیں، آج ان کی زبان سے بددعا نکل رہی ہے. معلوم ہوا کہ حضور کو بڑی سخت اذیت پہنچی تھی اور حضور نے بددعا فرمائی. کس کی بارگاہ ملتے؟ یا اللہ ان کو برباد کر دے. تو جس سے بربادی مانگی اس کی طرف سے جواب کیا آیا؟ لیس لک من الامر شیء. آیت نمبر 128 ہے سورہ آل عمران کی، 4واں پارہ. میرے حبیب اس معاملے میں آپ کا کچھ اختیار نہیں. او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون. دو ہی صورتیں کہ اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا ان کو سزا دے کہ یہ ظالم ہیں. اب جواب کیا؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے معاف کر دے. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے سزا دے دے. واللہ غفور الرحیم. اس معاملے میں اللہ نے سزا دینے کی بجائے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے میرے پیغمبر آپ کے قدمے میں ڈال کر آپ کا رضاکار بنانا ہے. واللہ غفور الرحیم. ایک بات کہتا ہوں اور یہ عقیدے کی ہے، اللہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، کسی کو کامیاب کریں، ناکام کریں، سزا دیں یا معاف کریں، وہ کسی سے پوچھ کر کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ کیا ہے مسلمان کا عقیدہ؟ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کوئی نہیں. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی اختیار نہیں. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی اس کی بربادی چاہتے تھے. میری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ برباد ہونے کے بجائے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے سدا کے لیے نبی کا رضاکار بنا دیا جائے. اور انداز بھی وہی اختیار جس طرح وہ لہو ما فی السماوات ما فی الارض وللہ ما فی السماوات ما فی الارض. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا اختیار چلتا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں چلتا. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. اس نے ایک مقام میں یوں لا یسأل عما یفعل، جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی پوچھنے کا اختیار نہیں رکھتا. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. البتہ مخلوق میں سے جو بڑے سے بڑا بھی کچھ کرے وہ پوچھنے کا اختیار رکھتا ہے اور پوچھا بھی ہے. پوچھا بھی ہے. سورہ توبہ میں ایک مقام میں تلاوت کرتے وقت غور کرنا اس پر. سورہ توبہ 10ویں پارے سے شروع ہو کر 11ویں میں ختم ہوتی ہے. زیادہ تر اس میں جہاد کا قتال کا مضمون ہے. ایک غزوے میں منافقین نے، جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں، منافق بظاہر مسلمان ہوتا ہے، چاہے وہ کل کا منافق ہو یا آج کا منافق ہو، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں. کچھ منافقین نے نیت کا کھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہمارے گھر میں فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، ہمیں اجازت مل جائے. انہوں نے جو ظاہر میں
عذر پیش کیا، رسول اللہ نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا۔ آسمان والے نے کیا فیصلہ کیا؟ سبحان اللہ، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان۔ اسلوب بھی بڑا عجیب ہے۔ عفا اللہ عنک، اللہ نے پہلے معافی کا اعلان کیا، میرے حبیب اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، یعنی اس معاملے میں ان کو اجازت دینا یہ اچھا فیصلہ نہیں تھا، لیکن میں نے معاف کر دیا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ یہ کیوں ہے، یہ مطالبہ ہے، جواب طلبی ہے۔ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ اللہ سے کوئی کہہ سکتا یا اللہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ دنیا میں کوئی نبی، ولی، جن، انسان، اگلا پچھلا، چھوٹا بڑا، اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ آپ نے یہ کیوں کیا، اور اللہ ہر ایک سے کہہ سکتے ہیں آپ نے یہ کیوں کیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ساری قدرتوں اور اختیار کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اور دیکھیں قرآن کریم کے آخر میں ایک سورت ہے، آخری پاروں میں، اس کا نام ہے سورہ تحریم۔ تحریم کا معنی حرام ٹھہرانا۔ پس منظر کیا ہے؟ ایک موقع تفصیل نہیں جاتا، وقت تھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد استعمال کرنا حرام ٹھہرا لیا۔ اور شہد حلال ہے کہ حرام؟ اور جس کو اللہ نے حلال فرمایا، قرآن کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو حرام ٹھہرانے کے اختیار پیغمبر کو بھی نہیں۔ کسی چیز کو حلال کہنا یا حرام ٹھہرانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال قرار دیا، اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام ٹھہرایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام ٹھہرا لیا تو وہی آ گئی سورہ تحریم کی شکل میں، وہ قرآن میں آج بھی موجود ہے۔ یا ایھا النبی، مخاطب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، لما، یہ وہی لما ہے، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ جواب طلبی ہو رہی ہے، بعض پرس کی جا رہی ہے، کیوں ٹھہرا رہے ہیں اللہ کے حلال کو آپ اپنے حرام؟ کیا نتیجہ نکلا کہ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ جو فرمایا کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں حلال کو، اس سے حضور کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی، شان اتنی ہی بڑی ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں شانیں بڑی بڑی عطا کی، لیکن کلی اختیار کا مالک صرف میں ہی ہوں۔ اور یہی چیز ہے آیت الکرسی کے جملے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمانوں میں بھی اسی کا اختیار چلتا ہے، زمین میں بھی اسی کا اختیار چلتا ہے۔ آسمانوں میں ستارے ہیں، ان کا مالک بھی اللہ ہے۔ روشنی پھیلانے والا چاند ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ آج سے کرنے والا سورج ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے۔
جگمگ کرنے والے ستارے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے ہیں، آسمانوں میں فرشتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے ہیں، آسمانوں میں عرش اور کرسی ہے وہ بھی اللہ ہی کے ہیں، آسمانوں میں بیت المعمور ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، آسمانوں میں سدرۃ المنتہا ہے وہ بھی اللہ ہی کا، اللہ میں آسمانوں کے اندر تمام انبیاء کرام اور مومنین کی ارواحیں روحیں وہ بھی اللہ ہی کی ہیں، آسمانوں میں جنت اور دوزخ وہ بھی اللہ ہی کے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی مالک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے ان کا بھی اور جو کچھ زمین میں ہے ان کا بھی، کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں، سورج بھی اس کی مرضی سے نکلتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو سورج کرنیں بکھیرتا ہے زمین پر، جب چاہتا ہے تو بادل پھیرا دیتا ہے، سورج اپنی کرنیں زمین پر نہیں پہنچا سکتا، وہ چاہتا ہے تو سورج میں تپش اور گرمی زمین والوں کو پہنچتی ہے اور نہیں چاہتا تو نہیں پہنچتی، معلوم ہوا کہ سورج بھی اللہ کے اختیار میں ہے، چاند بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، ستارے بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، فرشتے بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، ان گنت مخلوق ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کی فوج کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وللہ جنود السماوات والارض، آسمان و زمین کے سارے لشکر جتنے بھی ہیں اللہ ہی کے۔ لشکر کا لفظ سن کر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہوگی جو مسلح ہوگی، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا لشکر ہے، وہ ابرہہ جو ہاتھیوں پر آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، سنا ہے نا آپ نے کہ نہیں سنا؟ یمن کا رہنے والا ایک بدبخت تھا حکمران، اس کو خار تھی اس بات کی کہ خانہ کعبہ اس کے طواف کے لیے لوگ جاتے ہیں، اس نے یمن کے اندر ایسی عمارت بنائی کہ ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں طواف کرو۔ جب دماغ خراب ہوتا ہے تو پھر ایسی بات سوچتے ہیں۔ کسی مسلمان نے اس کے بنائے ہوئے خود ساختہ خانہ کعبہ میں جا کر پیشاب کر دیا، وہ اسی قابل تھا جو بیت اللہ کے مقابلے بنایا جائے، وہ غصے میں آیا تو اس نے ہاتھیوں پر آدمی سوار کر کے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے بھیجے۔ آپ جب حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حج نصیب فرمائے، مینا کے میدان میں ایک جگہ ایسی ہے چھوٹی سی مختصر سی، وہاں سے ہر آدمی کو حکم ہے کہ جلدی سے یہاں سے نکلے، وہ وہی جگہ ہے جہاں ابرہہ کو ہاتھیوں سمیت ہلاک کیا تھا۔ کون سی فوج آئی تھی؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو کچھ کرنے کے لیے مسلح فوج کی ضرورت نہیں، ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ اللہ نے وہ فوج بھیجی جس کو آپ چڑیاں کہتے ہیں۔ یہ ابابیل کسی چڑیا کا نام نہیں ہے، سن لیں، ابابیل یہ عربی زبان میں ابالتن کی جمع ہے، ابالتن واحد ہے، ابابیل ابالا کا معنی جھنڈ، لشکر، ابابیل یعنی لشکروں کے لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے چڑیاں بھیجی اور ان کی چونچ کے اندر، چڑیا کی چونچ کتنی بڑی ہوتی ہے، اس میں کنکر کتنا بڑا ہوگا، اور اس کے پنجہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں کنکر کتنا بڑا ہوگا۔ ادھر ابرہہ مست ہاتھیوں پر آ رہا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اور میرا رب اپنی کمزور اور ضعیف ترین مخلوق کو حکم دے رہا تھا۔ کسی انسان نے حکم دیا؟ کوئی انسان چڑی کو حکم دے سکتا ہے؟ جس نے بنایا ہے وہی چلاتا ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جو خالق ہے، جو وہی مالک بھی ہے، وہی ان کو حکم بھی دیتا ہے اور اس کے حکم کو وہ سمجھتے بھی ہیں۔ چڑیوں کو حکم دیا کہ آؤ
آج میری قدرت کا نمونہ دکھاؤ دنیا کو. وہ گئیں اور انہوں نے وہ کنکر چھوڑے ہیں, چونچ کھولی اور کنکر نیچے آیا, وہ ایٹم بم بن کر ان ہاتھیوں پر گر رہے تھے. فجعلہم کعصف ماکول. قرآن کیا کہتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کے سارے منصوبوں کو مٹی ملا کر نہیں رکھا؟ ارسل علیہم طیرا. ان پر پرندے بھیجے, ابابیل, لشکر کے لشکر, ترمیہم بحجارہ. وہ ان پر کنکر پھینک رہے تھے. فجعلہم کعصف ماکول. ان کو اس طرح ریزہ ریزہ کر دیا ہاتھیوں والوں کو, ہاتھیوں سمیت, جیسا کھائے ہوا بھوسا ہوتا ہے. اس کنکر کے اندر ایک بم کی تاثیر کس نے پیدا کی؟ بنایا کنکر اللہ نے, اس کے اندر تاثیر بھی وہی پیدا کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ایک ایک ذرے پر غور کرے, خدا کی قسم کوئی انسان مشرک نہیں ہو سکتا. شرک کے جراثیم آتے تب ہیں جو اللہ کی قدرت پر انسان غور نہیں کرتا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کے سارے لشکر کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں. اللہ کو کسی لشکر کے لیے کسی مسلح ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑتی. جس کو حکم دے دیتے ہیں وہ لشکر بن جاتا ہے. فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تیرے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. کائنات کا سارا نظام جو چلا رہا ہے میرے اللہ, ہم نہیں دیکھتے, ہم نہیں جانتے, لیکن اس کے قرآن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. ہر جگہ اللہ کا لشکر کام کر رہا ہے. سورہ رعد کی ایک آیت کے اندر لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اے انسان ذرا غور کر, اپنی جوانی پر, اپنی طاقت اور قوت پر گھمنڈ نہ کر. تو پیدل چل رہا ہے یا کار چلا رہا ہے, موٹر سائیکل چلا رہا ہے یا سائیکل پر, اگر اللہ کے پہرے دار اور چوکیدار تیری حفاظت نہ کریں تو پیدل چلتے وقت بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے, پاؤں پھسل سکتا ہے, تیری ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے. لہو معقبات, اس کے چوکیدار ہیں, اس کے پہرے دار ہیں, من بین یدیہ ومن خلفہ. اس انسان کے آگے سے بھی پہرے دے رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے پہرے دے رہے ہیں. یحفظونہ, اس کی حفاظت کرتے ہیں, من امر اللہ, اللہ کے حکم سے. اور جب اللہ کی حفاظت ایک پل کے لیے اٹھتی ہے اسی وقت انسان حادثے کے شکار ہو جاتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تو آسمانوں میں فرشتے بھی ہیں, ان کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے. یہ کس کی مرضی پر چلتے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک دفعہ مشرکین نے یہودیوں کے اکسانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے. وہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حضور نے فرمایا کل آنا بتا دوں گا. اس خیال سے کہ جبریل امین صبح شام آتے رہتے ہیں, وہ آئیں گے, ان سے پوچھ کر بتا دوں گا. اصحاب کہف کون تھے, روح کیا ہے, ذوالقرنین کون تھا, کیا حقیقت ہے, کل آنا بتا دوں گا. کل کا وعدہ فرما لیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جبریل امین اس دن نہیں آئے. مشرکین آئے سوال کا جواب لینے کے لیے, حضور نے فرمایا کہ نہیں بھائی, رابطہ نہیں ہوا, کل آنا بتا دوں گا. اگلے روز بھی جبریل امین نہیں آئے. وہ ہر روز اپنے سوالوں کا جواب لینے آتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کل آنا. اب انہوں نے مذاق شروع کر دیا. دشمن کا تو یہی کام ہوتا ہے. 18 دن تک اللہ کا فرشتے نہیں آئے. جو جبریل امین صبح شام آیا کرتے تھے, اس موقع پر 18 دن تک وحی بند رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچی مشرکین کے خرافات و بکواسات سے. لیکن صدمہ اس بات کا زیادہ تھا کہ کیوں وحی بند ہو گئی. اور 18 دن کے بعد جبریل امین آئے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تسلیاں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے روٹھ چکے ہیں, ناراض ہو چکے ہیں, ایسی بات نہیں.
البتہ وہی کیوں بند رہی؟ آپ نے کل کا وعدہ کیا تھا، انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ گویا خالق کائنات نے اپنے پیغمبر، اپنے حبیب کے لب و لہجے میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے وہی بند رکھی۔ کل کا وعدہ کیا، کل آنا بتا دوں گا، یوں نہیں کہا انشاءاللہ کل بتا دوں گا۔ اور ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کی سوچ کیا ہے؟ اگر کسی نے انشاءاللہ کہا نا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہوتا ہے، لیکن سننے والے کا ذہن اتنا گندا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے انشاءاللہ کہہ دی، اس نے کام نہیں کرنا۔ یعنی یہ اسلام بیزاری کی بدترین قسم ہے۔ مسلمان کا کام ہے کہ جب انشاءاللہ کہے تو اندر سے بھی مخلص ہو۔ جب انشاءاللہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہو جائے گا اس کام کرنے پر، اور سننے والا بھی اس بات کو تسلیم کر لے کہ اللہ کا نام لے کر اس نے وعدہ کہ یقینی کام کرے گا۔ لیکن کلمہ کا نام ہی اگر کسی نے سنا ہے یا الٹے سیدھے بول اس نے ادا کیے ہیں، کلمے کو مانتا نہیں، تو پھر اس کی حالت یہی ہوتی ہے جو آج ہماری ہو چکی ہے۔ یہ بات بڑی تلخ ہے میرے دوستو، خدا کی قسم بہت رنجیدہ ہو کر میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمہ کو مانتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا حضور بھول گئے، جان بوجھ کر نہیں کیا۔ تو سورہ کہف کے اندر موجود ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے حبیب آئندہ کل کے بارے میں جب کوئی وعدہ کرنا چاہیں تو جب تک اللہ کی مشیت اس کی چاہت کے ساتھ اس کو معلق نہ کر لیں، زبان سے کوئی جملہ نہ نکالنا۔ کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ او دنیا کے انسانوں، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کی مشیت اور چاہت اس کے ساتھ متعلق نہ ہو جائے۔ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ جیسے وہ ابھی میں نے واقعہ سنا ہے، رسول اللہ نے چاہا تھا کہ یہ مشرکین برباد ہو جائیں، رب نے چاہا کہ نہیں ان کو ایمان کی دولت مل جائے۔ کس کی چاہت غالب آئی؟ اللہ کی چاہت غالب آئی۔ کیا ثابت ہوا؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، یعنی آسمانوں میں بھی اللہ ہی کے اختیار چلتا ہے، زمین میں بھی اللہ ہی کے اختیار چلتا ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ انسان محتاج، سراپا محتاج ہے، اور اللہ سراپا مختار ہے۔ یہ ذہن بنا لینا، کوئی انسان کوئی بھی ہو، کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے حکم کے سامنے وہ محتاج ہے، مختار نہیں۔ نوح علیہ السلام نے چاہا تھا کہ میرا بیٹا بچ جائے، چاہا تھا کہ نہیں چاہا تھا؟ اللہ نے بچایا؟ نہیں بچایا۔ اختیار کس کا چلتا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ انسان محتاج ہے، انسان محتاج ہے، اللہ مختار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔